مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسی تنظیم کے سامنے آج کھڑا ہوں جس نے قوم کی خدمت کی اور اس کو 20 سال ہو گئے، اور 20 سال کے اندر 45 لاکھ خاندانوں تک آپ کا ہاتھ پہنچا ہے، ان کو آپ نے ساتھ ملایا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام شروع کیا، اور بہت سارے جگہوں پر آپ نے کام کیا، بہت سارے ایشوز پر کام کیا، جس کے اندر اب مکان بنا کر دینے کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا، اور پچھلے دنوں آپ تشریف لائے تھے پریسیڈنسی پر، تب بھی آپ نے بریف کیا تھا کہ تقریباً 9000 مکانوں کی تعمیر آپ نے اس کا اہتمام کیا اخوت کے ذریعے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، جس پر فخر ہوتا ہے مجھ کو اور سب کو، کہ آپ کا 100% ریٹرن بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیریٹی ریویو کے ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین عباس، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو۔ ناظرین، خدمت خلق اور بھائی چارہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری دینی پہچان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا جنت میں میرے ساتھ اتنے قریب ہوگا جتنا کہ یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ناظرین، آج جس چیریٹی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے اخوت۔ یہ ایسی آرگنائزیشن ہے جس پر ہر پاکستانی کو ناز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جن کی بے انتہا کاوشوں سے 1 نہیں، 2 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں خاندانوں کے گھروں کے چولہے جلے۔ اس شخصیت نے ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، بلکہ ان کو لینے والوں کی صف سے نکال کر دینے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ ان طبقات کا تعلق پاکستان کے کسی بھی طبقے سے ہو، چاہے وہ غریب ہو، یتیم ہو، خواجہ سرا ہو، مسکین ہو، بیوہ خواتین ہوں، ان سب کی تفریق کے بغیر اللہ رب العزت نے ایک ایسا مسیحا بھیجا جنہوں نے نہ صرف ان شخصیات کا ہاتھ پکڑا، بلکہ ان کو ان مشکلات سے نکال کر، غربت کے اندھیروں سے نکال کر خوشحالیوں کی روشنی میں لے آیا۔ ناظرین، میں ذکر کر رہا ہوں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا، جو کہ اخوت کے فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو میں سب سے پہلے آج مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ حال ہی میں ڈاکٹر صاحب کی بہت سی عظیم جو خدمات ہیں ان کو سراہتے ہوئے ان کو ایشین نوبل پرائز سے نوازا گیا، جو پاکستان میں اب تک 74 سالہ تاریخ میں صرف 11 شخصیات کو دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار عیدی کے بعد ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا نام بھی اب سر فہرست ہے۔ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایک انتہائی اہم شخصیت جو کہ وال اسٹریٹ جرنل اور USA ٹوڈے کے بیسٹ سیلنگ آتھر ہیں۔ یہ گلوبل لیڈرشپ ٹرینر، مینٹر، اخوت کے ایک ٹرسٹی اور اخوت UK اور یورپ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر عارف ملک صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی اور السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں جانا چاہوں گا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے پاس، جو ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے لائیو موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا اور آپ کی پریزنس ہمارے لیے باعث فخر اور باعث سعادت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جو آپ کی خدمات کو سراہا گیا، اور یقیناً آپ نوبل پرائز سے زیادہ یہ پرائز آپ کے لیے ایک اعزاز ہونے کے ساتھ ساتھ اس پرائز کے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ کے ساتھ منسلک ہے۔ تو بہت بہت مبارکباد ڈاکٹر صاحب۔ جی زین عباس صاحب، میں سب سے پہلے آپ کے ان مہربان الفاظ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب آپ میرا تعارف کروا رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ کسی اور شخص کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ میری باتیں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں تو ایک بہت عام شخص ہوں، اور ود آل ہیوملٹی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک اس خدمت کے کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ دراصل اس فلسفے کی اہمیت ہے۔ اس فلسفے کی اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ
اس سے میں جڑ جاؤں، آپ جڑ جائیں، کوئی بھی اور جڑ جائے تو یہ کامیاب الحمدللہ ضرور ہوگا. اور اس فلسفے کا نام ہے مواخات مدینہ. تو میں بڑی انکساری سے آپ سے کہوں گا کہ ہمارا ہرگز کوئی کمال نہیں ہے. آپ نے اچھے کلمات ہمارے بارے میں کہے تو وہ حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کو دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے. تو یہ تو میں ضرور دعا کروں گا کہ آپ کی باتوں کے جیسے ہم ہو جائیں. لیکن بہرحال یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اس فلسفے کا معجزہ ہے. اصل چیز جو ہائی لائٹ کرنے والی ہے نا، جو اس وقت امت مسلمہ کو درکار ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے، تو ایک ہی حل ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام حل ہے اور نہ بھیک کا نظام حل ہے. اگر کوئی حل ہے تو وہ مواخات مدینہ کی وہ درخشاں روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہیو ناٹ کو اپنا بنا لے. اگر معاشرے میں دو طبقے ہیں، ہیوز کے اور ہیو ناٹس کے، اگر ان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو جائے تو سب کے دکھ دور ختم ہو جائیں گے. تو یہ کہانی جو آپ نے میں مشکور ہوں کہ آپ نے سنائی، پیش کی اپنے اتنے سننے والوں کو. یہ مواخات کی کہانی ہے، اخوت کی کہانی ہے، درد مندی کی کہانی ہے. اس کہانی کو لکھنے والے پاکستان کے 40 لاکھ گھرانے ہیں جنہوں نے یہ قرضے لیے اور پھر واپس کیے، اور پھر ان کی واپسی کی بدولت دنیا کو بھی یہ سوچنا پڑا کہ یہ کیسا نظام ہے جس نے دیانت، امانت کی ایک نئی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی. تو یہ پورے پاکستان، اور آپ نے مجھے مبارکباد دی اس اعزاز کے لیے، تو آپ کا شکریہ. یہ پھر اعزاز جو ہے یہ آپ کا اعزاز ہے زین، پاکستان کا اعزاز ہے، عارف انیس صاحب کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا جوڑ کر اس تصور حیات پر کام کرنے کی توفیق بخشی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تجربہ پاکستان میں ہوا ہے، اور یہ اہل عالم کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ دنیا میں اگر 4 ارب لوگ غریب ہیں، 4 ارب غریب نہیں ہیں، تو ان کے درمیان میں بھی اگر یہ رشتہ محبت کا اور ایثار اور قربانی کا بن جائے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. تو یہ آخری بات میں آپ سے آپ کے اگلی بات کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں بہت آئیڈیلزم لگتی ہیں کہ او جی 2 ارب لوگ 2 ارب کو ساتھی بنائیں گے، 4 ارب کو ساتھی بنائیں گے. تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات جب کی جاتی ہے تو وہ غیر یقینی ہی ہوتی ہے. اگر آپ دیانت سے، امانت سے، جوش و جنون سے، اخلاص سے اور نیک نیتی سے کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا بھی کر دیتا ہے. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے. یہ آپ کی ہمبلنس اور آپ کا جو مزاج ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک باعث فخر ہیں آپ پاکستان کے لیے. ہمارے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے آپ جیسے لوگ ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں، اسپیشلی دنیا بھر میں. ہم پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، ایسے آپ کی مثال دے کے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پچھلے 20 سال پہلے اخوت کا آغاز ہوا، اور 20 سالوں میں یہ ایک 10,000 روپے سے سٹارٹ ہوا ایک قرضہ تھا، ایک ڈونیشن تھی جو ایک ایسی بابرکت کڑی تھی جو 10,000 روپے سے پچھلے 20 سالوں میں 150 بلین روپیز تک پہنچ گئی. یہ ایسی بابرکت کڑی تھی جس سے اب تک 50 لاکھ سے زائد خاندان مستفید ہو چکے ہیں. ایک بہت ہی ایک یونیک بات ہے. جس طرح پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی لوگ ایماندار نہیں ہیں، لوگ پیسے نہیں واپس کرتے، یہ ایک بے مثال، ایک ایسی خوبصورت مثال ہے کہ 99.9% کہتے ہیں ریکوری ریٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح اچیو کیا؟ تو دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے فلسفہ یعنی تصور، ایک ہوتا ہے اس کی حکمت عملی، اور پھر ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی، پھر ہوتی ہے ہیومن ریسورس، پھر ہوتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور مانیٹرنگ. تو یہ تمام کے تمام جدید مینجمنٹ کے اصول ہیں کہ آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو ایک ویژن آتا ہے، ویژن کو پھر آپ ایک گولز اور آبجیکٹیوز میں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی ایک ٹیم کھڑی کرتے ہیں، اور پھر وہ کام ہوتا ہے، پھر اس میں ٹیکنالوجی آتی ہے، پھر اس میں اس کی سسٹمز آ جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمیں مینجمنٹ کے اصولوں کا علم ہے. تو یہ ساری چیزیں، نالج چاہیے، سکلز چاہیے،
ایبلٹیز چاہیے، لیکن اس کے پس منظر میں سب سے پہلے نیت بھی تو چاہیے، اخلاص بھی تو چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اینڈ جسٹیفائی نہیں کرتا مینز کو، مینز بھی اچھے ہونے چاہیے، اینڈ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے جو چیزیں بھی کی ہیں وہ الحمدللہ تہذیبی روایات اور دینی اقدار کی روشنی میں تعبیر کی ہیں۔ یعنی ہم نے کہا کہ قرضہ دینا ہے تو سود نہیں لینا، قرضہ دینا ہے تو مواخات کے اصول پہ دینا ہے، قرضہ دینا ہے تو کوئی سیاسی، سماجی، معاشی، گروہی عصبیت کو قریب نہیں آنے دینا۔ تو یہ تمام چیزوں کو، جو ٹرانسپیرنسی ہے، گڈ گورننس کے جتنے اصول ہیں، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور پارٹیسپیشن اور رول آف لا، ان کو ہم نے مد نظر رکھا۔ تو جب ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں تو پھر ہم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ وہ ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ بھی غلط بات ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میری محنت کا حاصل ہے۔ محنت کا حاصل سے کہیں زیادہ یہ رب کی عطا اور اس کا انعام ہے۔ محنت کی توفیق بھی تو رب ہی دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو کرنے کے بعد پھر خدا سے کہ حضور سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ قوت بھی ایسا ہی ہے، خواب دیکھا گیا، پھر خواب کے لیے اس کی تعبیر کا راستہ چنا گیا، پھر دوست اکٹھے ہوئے، وسائل اکٹھے ہوئے، اور باقی جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں۔ اور صبح و شام ہے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہ عشق کا راستہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اقبال نے ہمیں بتایا یہ عشق کا راستہ ہے، اور پھر اس میں صبح و شام کام کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی کسی عہد میں آپ ایک ایسا تصور پیش کریں جو اس عہد کے تمام تر سیاسی سماجی مسائل کے ساتھ جڑتے ہوئے حل پیش کرے تو وہ تصور کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بغیر سود کے اور مواخات، یہ دو تصورات ہمیں سمجھنے چاہیے۔ یہ ہماری روایت ہیں، ہمارا ورثہ ہے پورے پاکستانی کا، ہر مسلمان کا، کہ ہم نے سب سے زیادہ ممانعت سود کی ہے اور سب سے زیادہ تاکید مواخات کی ہے۔ تو یہ عہد حاضر کی اصلی جتنے بھی تقاضے ہیں ان کا یہ ایک ہی حل ہے کہ ایسی معیشت جس میں سود نہ ہو، استحصال نہ ہو، اور لوگوں کو غریب رہنے پہ مجبور نہ کیا جائے، اور پھر جو باہمی رابطہ اس میں بھیک یا ترہم کا انداز نہ ہو بلکہ رفاقت اور دوستی اور مواخات کا انتظام۔ تو یہ دو اصول ہم نے اپنا لیے، اور پھر ہمیں جب ہم نے کہا کہ ہم بغیر سود کے قرضے دیں گے اور کسی شخص کو اپنا دوست بنائیں گے، بھائی بنائیں گے مواخات کے تحت، تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اور آپ تو اردو ادب کے رسیا ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، کہ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر گونجنے لگا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو ہمیں لوگوں نے کہا یہ کیسی آپ نظام کی بات کر رہے ہیں جس میں سود نہیں ہوگا اور جس میں ایثار ہوگا۔ تو بہرحال یہ دو ڈسٹنگوشنگ فیچرز تھے۔ پھر ہم نے کہا ہم مسجد میں بیٹھ کے کام کریں گے، مندر میں بیٹھیں گے، چرچ میں بیٹھیں گے، کہ ریلیجس پلیسز کو کیوں نہ ہم سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا حصہ بنائیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم مرد اور عورت کی تخصیص نہیں رکھیں گے کہ عورتوں کو قرضہ دیا جائے، کیوں بھائی مردوں کو کیوں نہ دیا جائے، یا صرف مردوں کو دیا جائے، کیوں بھائی عورتوں کو کیوں نہ دیا جائے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک بلڈنگ بلاک ان اے سوسائٹی از نائدر میل نار فیمیل، بلڈنگ بلاک از اے فیملی۔ تو فیملی کی سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ فیملی کی انٹیگریشن ہو۔ تو ہم نے ایک اور انوویشن دی کہ دیز لونز ول بی گیون ٹو فیملی، جب تک کہ دونوں میل اور فیمیل ہیڈ اس کے لیے ذمہ دار نہ ہو۔ تو پھر ہم نے ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دی کہ بھئی یہ نیسیسری کمپنسیشن ہونی چاہیے، یہ ادارہ رضاکاریت کا اور تنخواہ کا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ جن کو خدا نے وسائل دے رکھے ہیں وہ مفت سروسز ادا کرتے ہیں، یہ رضاکاریت اس میں شامل ہو گئی۔ پھر ایک اور اصول اس میں بن گیا کہ بھئی جو آج کا لینے والا ہے اس کو ہم نے مواخات کا پیغام اس طرح سے دینا ہے کہ وہ کل خود دینے والا بن جائے۔ تو یہ وہ ایک آپ سمجھیں کہ ایڈیفس بن گیا جس پر یہ عمارت کھڑی ہونے لگی،
جو بہت مختلف ہے کنونشنل مائکرو فائنانس سے یا کنونشنل اکنامک وزڈم سے. اکنامک وزڈم کیا کہتی ہے کہ مارکیٹ شیئر ہونا چاہیے, کمپٹیشن ہونا چاہیے, پروفٹ ہونا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھی پروفٹ نہیں ہونا چاہیے, پروفٹ دوسرے کا ہونا چاہیے, ایثار ہونا چاہیے, قربانی ہونی چاہیے. تو جہاں پر اکنامک وزڈم ختم ہوتی ہے وہاں سے مواخات کی کہانی شروع ہوتی ہے. تو ہم ہر اعتبار سے مختلف ہیں, اور اس کی نوید تو اقبال نے دے دی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو ہم نے قوم رسول ہاشمی ہونے کے اعتبار سے تمام دینی, اخلاقی اور پھر اپنی مقامی اور تہذیبی اقدار کے آپس میں جوڑ کر یہ نظام بنایا. اسی لیے میلکم ہارپر کہتا ہے کہ حیرت اس بات پر نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ اخوت نے مائکرو فائنانس کے تمام اصول توڑے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ حیرت اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ اصول توڑے ہیں, حیرت اس بات پر ہے کہ اصول توڑنے کے باوجود بھی آپ کامیاب ہیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ اتنی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے. بالکل کنٹینیو کریں ڈاکٹر صاحب آپ پلیز. میلکم ہارپر ایک بہت بڑا ایکسپرٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال میں ڈھونڈے وہ تمام نقائص جو مائکرو فائنانس کے سسٹم میں ہیں, اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں مائکرو فائنانس کے بارے میں اب کوئی کام نہیں کروں گا کیونکہ یہ نقائص دور ہی نہیں ہو سکتے. اور پھر اچانک ایک روز اس کو اخوت کا پتہ چلتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ 20 کے 20 جو میں نے آبجیکشنز ریز کیے تھے, مجھے ان تمام کا حل مل گیا آپ کے اس نظام میں. تو آئی ایم ایکسائٹیڈ, دس از انبلیویبل فار می کہ کوئی ایسا سوچ ہے جو ان نقائص کو دور کر سکتی ہے. تو ہم نے انہیں کہا کہ ہاں یہ کوئی ہماری سوچ کا شاخسانہ نہیں ہے, ہم نے تو اس کو دہرایا ہے. خالق کائنات پہلے دن سے کہتا ہے کہ بھئی سود جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہوگا تو صدقات سے ہوگا, تو ہم نے صدقات بینک بنا لیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معاشرے میں اگر ایک انصاف اور مساوات قائم ہوگی تو وہ بھیک سے ختم نہیں ہوگی, وہ رفاقت سے ختم ہوگی, اپنائیت سے ختم ہوگی, کسی کو اپنا دوست بنا کر اس کا ہاتھ تھامنے سے ختم ہوگی. تو یہ زندگی کے مسائل کا حل کمپلیکیٹڈ ایشوز میں نہیں ہے, زندگی انتہائی سادگی میں ہے. یہ دو چیزیں اگر ہم نے اپنائی ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہارورڈ اسکول میں نہیں جانا پڑے گا. ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, یعنی فرنگ کی فہم و فراست کا جو جلوہ ہے وہ مجھے چندھا نہیں سکتا میری آنکھوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ خاک مدینہ اور نجف میری آنکھوں کا سرما ہے. یعنی مدینہ اور نجف علم کا شہر اور علم کا دروازہ. یوں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی, یہ سمجھنے کی توفیق عطا کی اور یہ یقین پیدا کیا. اصل چیز یقین ہوتا ہے. آپ جتنے چاہے خواب دیکھ لیں, لیکن اگر آپ کو خوابوں کی حقانیت پر یقین نہیں ہے تو آپ کامیابی کی منزل پہ پہنچ نہیں سکتے. امید ایک لفظ ہے, یقین ایک لفظ ہے, عشق اور جنون ایک لفظ ہے, اور ایک فقر لفظ ہے. فقر سے مراد فقیری نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ فقر ہے. فقر کا مطلب ہے بے نیازی. تو بے نیازی خدا کی شان ہے. تو فقر, اقبال کی آپ شاعری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں عشق کی بنیادی خوبی ہی فقر ہے. بے نیاز ہو کر صرف خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کی بات مان لیں, سر نیاز جھکا دیں, تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. وہ کیا کہا اقبال نے کہ وہ جو ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. آپ ایک دفعہ وفا کرنے کا ارادہ تو کریں. کون سی ایسی خوبی ہے, کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ملے گا؟ اخوت کی اس کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے
حکومت پاکستان نے بھی ایک پروگرام ڈیزائن کیا جس کا سہرا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خزانہ پاکستان شوکت ترین صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کو اسی طرح سے بغیر سود کے قرضہ دیں گے جس کا تجربہ حکومت کر چکی ہے. تو یہ قرضے کاروبار کے لیے بھی ہوں گے، زراعت کے لیے بھی ہوں گے اور گھروں کی تعمیر کے لیے بھی ہوں گے. اور حکومت نے تو 150 ارب روپے دیا 10 سال میں یا 20 سال میں، تو حکومت کہتی ہے کہ ہم 150 ارب ایک سال میں دینا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ ہے خدا کی مدد کہ آپ نے ایک ماڈل بنایا اور پھر اس کو قبولیت کا شرف حاصل ہوا. حکومت کہنے لگی کہ ہم بھی یہ ماڈل اپنائیں گے، کیونکہ یہ ماڈل پر کسی کا کوئی برانڈ تو نہیں ہے، یہ تو ریاست مدینہ ہے، یہ تو مواخات مدینہ ہے. تو حکومت نے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام اناؤنس کیا ہے کامیاب پاکستان کے نام سے، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال 150 ارب، اس سے اگلے سال 300 ارب، اس سے اگلے سال 600 ارب. یہ وہ رقم ہے جو ان لوگوں کو دی جائے گی جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو یہ ہے غربت سے باہر نکلنے کا راستہ. ڈاکٹر صاحب بالکل ہی بہترین طریقہ ہے. سوری میں قطع کلامی معاف، کیونکہ ابھی بریک کا بھی ٹائم ہوتا جاتا ہے. بریک کے بعد، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ پاکستان کے علاوہ اور بھی کہ دنیا میں یہ ماڈل اپنایا گیا اور کس طرح اس کو سراہا گیا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میں ڈاکٹر امجد، پہلے تو آپ نے یہ جو اخوت کا جو سارا پروگرام کیا ہوا ہے، یہ جو مائکرو فائنانس سب سے مستحق طبقے کو مدد کرنے کے لیے اور یہ جو ان کو موقع دینے کے لیے اپنے گھر بنانے کا، میں آپ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کا کافی دیر تک فالو کیا، آپ کی حکومت کی پرفارمنس. یہ جب ہمارے پاس آپ کی یہ پروپوزل آئی کہ آپ کو ہم فائنانس کریں، تو اس سے پہلے میں آپ کو فالو کر رہا تھا، کیونکہ میں نے جتنی بھی چیریٹیز، جتنے بھی NGOs کام کرتے رہے ہیں پاکستان میں، ان کو میں دیکھتا رہا ہوں سالوں سے، اور آپ کا بڑا کریڈیبل نام تھا جو آپ نے ابھی دکھایا بھی، کیونکہ ایک خیراتی ادارے کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہو اس کے اوپر. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اخوت چیریٹی کا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی مائکرو فائنینسنگ انٹرسٹ فری آرگنائزیشن ہے. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے، جو کہ اخوت کے فاؤنڈر بھی ہیں اور پاکستان کی ایک نمایاں شخصیت، جن کو حال ہی میں ایشین نوبل پرائز سے نوازا گیا ہے، جو ہمارے لیے ایز اے پاکستانی باعث فخر بھی ہے اور باعث سعادت بھی. تو ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے یہ کامیاب پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں، تو یہ ابھی بہت اچھا قدم ہے جو گورنمنٹ نے اس کو سراہا اور اس کو اڈاپٹ بھی کیا. پاکستان کے علاوہ کیا دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کے کوئی پروجیکٹ کو اچیو کیا گیا یا اسٹارٹ کیا گیا ابھی ریسنٹلی؟ جی زین صاحب، یہ جو ہے مائکرو فائنانس تو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں دیا جاتا ہے، یعنی بغیر کولیٹرل کے چھوٹے قرضے غریبوں کو دیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں ہیں، پھر ساؤتھ امریکہ ہے، پھر افریقہ ہے، پھر ایشیا کے بہت سے ممالک ہیں، دنیا کے ہر ملک میں. لیکن جہاں بھی یہ نظام مائکرو فائنانس کا ہے وہاں پر ایک قباحت ہے کہ اس کے اوپر 20 سے لے کے 50% تک سروس چارجز، بلکہ بعض صورتوں میں سے بھی زیادہ، یہ لوگوں سے وصول کیے جاتے ہیں. اب یہ دونوں اعتبار سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. دینی اعتبار سے کہ یہ سود ہے، اخلاقی اعتبار سے کہ بھائی ایک امیر آدمی نے قرضہ لینا ہے وہ 7 یا 8 یا 10% پہ لیتا ہے، غریب آدمی لینا ہے وہ 30% پہ لے رہا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے دنیا بھر میں اس نظام کی جو اصل امپیکٹ ہے غریب پہ وہ کم ہو جاتا ہے. رہتا تو ہے اس لیے کہ لوگوں کو سرمایہ کی ضرورت ہے، وہ لینے کے لیے پابند ہیں، مجبور ہیں،
لیکن وہ اگر آپ محنت کا پھل خود لے لیں 30%، تو اس کو بیچارے کو، غریب کو کیا بچتا ہے؟ تو اسی اعتبار سے یہ پاکستان میں حکومت پاکستان نے جو کام کیا ہے، یہ پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا، کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ جو سود کی رقم ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ حکومت خود اٹھا رہی ہے. تو یہ سود نکل گیا، برکت آ گئی، خدا کے حکم کی تعمیل ہو گئی، غریب کو آگے بڑھنے کے لیے قرضہ مل گیا، کاروبار شروع ہو گیا، محنت کا سارا پھل اس کی جھولی میں چلا گیا. تو یہ ایسا کوئی میرے نالج کے مطابق یہ دنیا میں حکومت پاکستان کا سب سے بڑا بغیر سود کے قرض حسن کا پروگرام ہے. انشاءاللہ اس کی برکات بہت جلد آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اس میں اور برکتیں ڈالے اور پاکستان کے میں کامیابیاں اور خوشحالیاں آئیں. ڈاکٹر صاحب، جو اخوت کا انڈومنٹ فنڈ ہے، یہ کیا، اس کا کیا مرکزی خیال کیا ہے، اور ایز اے اوورسیز پاکستانیز ہم اس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اخوت کے مواخات کی اس کڑی میں، اس سلسلے میں کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کی زندگی میں خوشحالیوں کا باعث بنیں؟ جی دیکھیں زین صاحب، یہ بھی بڑا سادہ سا خیال ہے کہ قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے. بھائی غریب کا بچہ کب پڑھے گا جب اس کے پاس فیس ہی نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ قرضے کا پروگرام تو الحمدللہ چل پڑا، اب ہم ایک یونیورسٹی بناتے ہیں اور اس یونیورسٹی میں بچے آج پڑھیں گے اور 20 سال بعد فیس دیں گے، یعنی لانگ ٹرم قرض حسن. اب اس یونیورسٹی کو چلانے کے لیے ہم نے حکومت کے سامنے کوئی ہاتھ نہیں پھیلایا. ہم نے کہا یہ میری اور زین صاحب کی اور عارف صاحب کی ذمہ داری، ہر پاکستانی کی ذمہ داری. تو ہم نے لوگوں سے کنٹریبیوشنز لے کے، عطیات لے کے وہ یونیورسٹی کھڑی کر دی ہے. یونیورسٹی کا چارٹر ابھی نہیں ملا، لیکن کالجز بن گئے ہیں، بچے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں. تمام تر ملک سے، پورے پاکستان سے بچے 48 اضلاع سے، ہر صوبے سے برابری کی بنیاد پر داخل ہوتے ہیں. انتہائی خوبصورت الحمدللہ وہ عمارت بن گئی. اب اپنے اس تعلیمی پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے مستقل بنیادوں پر ایک وقف فنڈ بنانا چاہتے ہیں، انڈومنٹ فنڈ اسے کہتے ہیں. یہ وقف دراصل آج جس کو انڈومنٹ کہتے ہیں، یہ اسلامی ایک روایت اور ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1450 برس قبل ایک کنواں خرید کے مسافروں کے لیے وقف کر دیا، اور آپ کو خوشی ہوگی سن کے، حیرت بھی، کہ آج بھی وہ کنواں برقرار ہے اور وہ وقف کی صورت میں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو یہ ہے وقف، یعنی کوئی چیز ایسی وقف کر دی جائے جس کی آمدنی کسی مخصوص کام کے لیے خرچ ہونی شروع ہو جائے. تو ہم ایک وقف فنڈ بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو انڈومنٹ آپ کہہ لیں، اس کو ہم خرچ نہیں کریں گے، اس کی انویسٹمنٹ شریعہ کمپلائنٹ اصولوں کے تحت ہوگی، اور اس سے جو آمدنی آئے گی اس سے ہم ان تعلیمی اداروں کو جو ہم بنا رہے ہیں وہ چلائیں گے. ایک دوام آ جائے گا، ایک استحکام آ جائے گا، جس کو آج کے دور میں فائنینشیل سسٹینیبلٹی کہتے ہیں. تو پس منظر میں یہ خواہش ہے کہ آج جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کل کو وہ نہیں ہوں گے، تو بھی ان اداروں کو چلتے رہنا چاہیے. ہارورڈ یونیورسٹی کا $32 ارب کا انڈومنٹ فنڈ ہے، یعنی اس $32 ارب سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اسے وہ یونیورسٹی چلتی ہے. تو اخوت یونیورسٹی کا $32 ارب کا چھوڑ دیجئے، 32 ارب کا تو بنا دیجئے. تو یہ وہ رقم ہے ہم اکٹھی کر کے مستحکم انداز میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اس کو خرچے کا کوئی نہیں، اس کی آمدنی سے آپ اپنے اخراجات پورے کریں گے. اور یہ عارف انیس صاحب کا یہ آئیڈیا ہے کہ اس فنڈ کا آغاز 1.5 ملین پاکستانی جو ہیں برطانیہ میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ مل کر کیا جائے، وہاں اعلان کیا جائے اور وہاں پر اس تصور کو پیش کیا جائے. اور پھر مجھے علم ہے کہ پاکستان کی محبت آپ کے دل میں ہے، تو یہ ہزاروں لاکھوں ڈالر پاؤنڈز اکٹھے ہونے میں کوئی امر مانے نہیں ہوگا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب سے ہی.
تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. تو مواخات کے نام پر لوگ 1-1, 2-2, 10-10, 20-20, 100-100 ڈالر پاؤنڈ بھی تو دیں گے. تو ہمارا یہ مستقبل کا ارادہ ہے اور اس کو ہم برطانیہ میں اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ٹی وی کے چینل کے ذریعے سے, آپ کے باقی دوستوں کے ذریعے سے, باقی 1.5 ملین پاکستانیوں کے توسط سے, ہمارے تو خیالات تھے کہ یہ 3-4 سال لگیں گے اتنی رقم کو اکٹھا کرنے میں, لیکن عارف صاحب بڑے پر امید ہیں. یہ جب مسکراتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ سے بھی امید کیا کہتے ہیں جھلکتی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے جو پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں کتنے بڑے دل رکھتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں اس امتحان میں کیسے ہم سرخرو ہوتے ہیں. یقین ہمیں بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کے ساتھ محبت ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں, پاکستان کے ساتھ محبت, پاکستانیوں کی بہتری کی خواہش ہمارے دل میں موجود ہے. اور اس میں یقیناً ہر شخص کی یہ کوشش ہوگی ایک اخوت جیسے آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ایک خوشحالی آئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو صدقہ خیرات دے رہے ہیں, یہ ایک بہترین کانسیپٹ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں, ان کو بہترین ورلڈ کلاس اور ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اور بلا معاوضہ آپ ان کو, اور کوئی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی. کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے یہ, ایسا کانسیپٹ ایسا لگتا ہے اس طرح سب بہت نئی چیز ہے, لیکن یہ وہی اسلام کا طریقہ, وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور آپ کو زحمت دی, اس کی معذرت. یقین کرتا ہوں کہ آپ کی باتوں کا بہت سارے سننے والوں کو فائدہ بھی ہوگا اور وہ کوشش بھی کریں گے کہ اخوت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان لوگوں کا سہارا بنے جو لوگوں کو ضرورت ہے پاکستان میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی زین صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت بہت محبت, بہت مہربانی. اور ساتھ ہی عارف علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو اب اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا کر پورے برطانیہ نہیں بلکہ یورپ میں بھی اس پیغام کے وہ پرچار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, آپ کو, ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو مواخات کی روایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی عارف صاحب بڑی خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب کی کہ دل کرتا ہے کہ سنتے جائیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی یونیک سی چیز ہے, وہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر اتنے کم وقت میں اتنی بڑی اچیومنٹ, 150 بلین پاکستانی روپیز, بلین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے, اور اب جس طرح یہ کامیاب پاکستان کا ایک جو پروجیکٹ ہے اس نے بھی اسی کو کاپی کیا, تو ایک خوبصورت لائے عمل ہے کہ اس کو کاپی کیا جا رہا ہے, اسی کو آگے ترتیب میں لے کر آیا جا رہا ہے. اخوت کے اور کون سے پروجیکٹ ہیں جو ابھی پاکستان میں چل رہے ہیں اور کس طرح لوگ یہاں پہ بیٹھے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ زین, بڑا اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹپکلی جب ہم اخوت کو دیکھتے ہیں تو اخوت کے 2 میجر سٹرکچرز بنتے ہیں. ایک اخوت کا سٹرکچر جو ہے وہ اس کا مائکرو فائنینس کا سٹرکچر ہے, جو کہ عام مائکرو فائنینس نہیں بلکہ اسلامک مائکرو فائنینس ہے. دوسرا پھر اخوت فاؤنڈیشن آ جاتا ہے. اخوت فاؤنڈیشن کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنا, اس کے اندر 6-7 ڈفرینٹ پروگرام موجود ہیں. اس کے اندر تعلیم کا پروگرام ہے, اخوت یونیورسٹی کا پروگرام ہے, اخوت کالجز کا پروگرام ہے, پھر ساتھ ساتھ اس کے ایک ٹرانسجنڈر پروگرام ہے. خواجہ اسرار جو ہیں وہ ہمارے علم میں ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت مظلوم حصہ ہیں. ان کی تعلیمی تربیت, ان کو کارآمد بنانا, ان کو کوئی پروفیشنل سکل سکھانا اس سے ریلیونٹ ہے. پھر یہی نہیں, اس کے علاوہ بیواؤں کے حوالے سے پروگرام ہیں. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اخوت کا جو 42% بینیفیشریز ہیں یہ ویمن ہیں, خواتین ہیں. اور ایک طرح سے اخوت کے اگر آپ 5 ملین بینیفیشریز لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5 ملین جو بینیفیشریز ہیں وہ خواتین ہیں. یہ خواتین بیوائیں بھی ہیں, یہ خواتین وہ بھی ہیں جو جو امتداد زمانہ کے شکار ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ان کے بعد اس پروگرام نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور وہ اپنے اور اپنی فیملی کو آگے لے کر چلنے کے قابل ہوئیں. اس کے علاوہ پھر مزید پروگرام جو ہیں ان کے اندر اخوت کلاتھ فنڈ ہے. جس طرح ونٹر ہے, ابھی ونٹر چل رہا ہے, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے سردی کے کپڑے, ان تک وہ کپڑے پہنچا جائیں. پھر اخوت میڈیسن فنڈ ہے, ہیلتھ فنڈ ہے, جس کے اندر آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں ایک جو رسائی ہے ہیلتھ تک وہ بڑی مسدود ہے, بڑے چیلنجز اس میں. خاص طور پہ اگر آپ
روزگار نہیں ہے، آپ کے پاس سہولیات نہیں ہیں، تو یہ بھی ایلیمنٹ ہے. تقریباً کچھ 6-7 ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ اخوت فاؤنڈیشن کے اندر شامل ہیں. اخوت مائکرو فائنانس اور پھر اخوت فاؤنڈیشن، یہ دونوں مل کر پھر ان تمام چیزوں کو لے کے آگے بڑھتی ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان میں جہاں پہ ویمن رائٹس کی ہر وقت ایک پریشانی رہتی ہے، خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے، اور 42% خواتین جو ہیں ان کو وہ اخوت کی بینیفیشریز ہیں. میں حال ہی میں دیکھ رہا تھا اخوت کا ایک پروگرام جس کے اندر اخوت سلائی مشینیں اور یہ پروگرام بھی ہے. وہ کیا پروگرام ہے، کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور کس طرح سپورٹ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ آپ نے بات کی، یہ اخوت کا پروگرام ہے جو کہ بیواؤں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. صرف بیوائیں نہیں لیکن باقی بھی خواتین اس کے ایلیجیبل ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر جو بینیفٹ ہوا وہ بیواؤں کو ہوا، کیونکہ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے ایک حیران کن لیکن ایک اچھا سرپرائز ہوگی کہ سم ٹائمز ہم نے یہ دیکھا اخوت کے اس پورے 20 سال کے سفر کے دوران کہ ایک 20,000 کی 30,000 کی 50,000 کی رقم جو ہے وہ پورے کے پورے ایک خاندان کو ٹرن اراؤنڈ کر دیتی ہے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہے. 10-12 کروڑ لوگوں کو کارآمد بنایا جائے، ان کو کچھ سکلز سکھائی جائے، ان کو انٹرپرنور بنایا جائے، اور وہ کچھ خود اپنے لیے بھی کرنے کے قابل ہوں، اپنی فیملی کو بھی سنبھال لیں، اور پھر باقی لوگوں کو بھی لینے کے بجائے دینے والا ہاتھ بن جائیں. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو کہ اخوت کے جسے کہتے ہیں ہارٹ آف دا میٹر ہے. یہ ہر کام میں یہ شامل رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم انیبلر بنیں، ہم لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں ڈپینڈنسی، اس کی عادت نہ ڈال دیں کہ ان کا ہاتھ پھیلا رہے، وہ سوچیں کہ کوئی آئے گا ہمیں دے جائے گا، کوئی کپڑا دے جائے گا، کوئی ہمیں رات کا کھانا دے جائے گا، کوئی شیلٹر دے جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں ارجنسی ہوگی وہاں ہم پہنچیں گے، وہاں پہ یہ چیزیں دی بھی جائیں گی، لیکن اس کو زندگی کا ایک جو لائف سٹائل ہے وہ نہیں بننا چاہیے. بالکل بڑی سی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے، لیکن دیکھیں پاکستان میں یہ کانسیپٹ بہت کم ہے. ابھی اخوت ایک میرا خیال ہے ون آف دا پائنیئر ہے اس کانسیپٹ میں، اور بہت بڑے لیول پہ. تو جو لوگ اس کی ضرورت مند ہیں یا جن کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو جس طرح وہ ایک ہیرے کو تراشنا پڑتا ہے اس کو تراشنے والے موجود نہیں، تو کیا اخوت کا کوئی ایسا آرگنائزیشن ایز اے آرگنائزیشن کوئی ایسا سیٹ اپ موجود ہے جس کے اندر لوگوں کو تربیت دی جائے، سکھایا جائے، یا ان کو ایٹ لیسٹ گائیڈ لائنز دی جائیں کہ کس طرح کیا کام کرنا ہے، یا جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا پورٹ فولیو سکسیزفل رہے گا کہ نہیں؟ جی یہ بڑا ایک کی کوشچن ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ اس کا جواب ہاں ہے تبھی جو 150 ارب روپے کی رقم دی گئی وہ رقم ڈوبی نہیں اور واپس آئی. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مارکیٹ میں مارکیٹنگ کی لینگویج میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 5 میں سے ایک بزنس فیل ہو جاتا ہے، ایک بزنس کامیاب ہوتا ہے، 4 بزنس فیل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کی جو کامیابی کے ریشو 20-25% ہے. پاکستان میں اس وقت اخوت کے تقریباً کچھ 1250 آفیسز ہیں. آپ سندھ کے ریگستان ہے، وہاں سے لے کے بلوچستان ہے، بلتستان ہے، پنجاب ہے، KP کے تمام جگہوں پہ موجود ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ایک ویٹنگ پروسیس ہے. جب کوئی بندہ ایک لوکل جگہ پہ اپلائی کرتا ہے، اور ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے وہ لوکل جگہ پہ اس کی چھان بین ہو، ماہرانہ جو امداد ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، تاکہ درمیان میں اگر وہ فوراً آپ کے علم ہے کہ کوئی بھی انٹرپرینور بننا آسان نہیں ہے، اور جیسے ہی آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں امیڈیٹلی پھر کچھ ایسے بہت سی آفتیں ایسی آتی ہیں جن کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا، تو ان کو اس کے لیے بھی ریڈی کرنا. کیونکہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ صرف جب وہ بزنس کامیاب ہوگا تبھی وہ اپنا لون پے بیک کر سکتا ہے، اور تبھی وہ لون پے بیک ہی نہیں کر سکتا بلکہ وہ کسی اور کو بھی دینے والا بن سکتا ہے. جیسے کہ ہماری جو بھی ڈیٹا انالیسس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پچھلے سال تقریباً 40 سے 45 کروڑ روپے کی اماؤنٹ وہ ہے جو ان لوگوں نے، ان بینیفیشریز نے اخوت کو عطیہ دی. یہ میں نے بلکہ سنا میرے ایک پروگرام میں کہ اخوت کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ 60% بینیفیشریز جو ہیں وہ ڈونرز بھی بن جاتے ہیں. کیسے خوبصورت بات ہے کہ جو لوگ قرضہ لے رہے تھے، جن کے پاس یہ سہولیات میسر نہیں تھیں، وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے قرضہ اتارنے کے بعد دینے والوں میں بن گئے. جی بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہے، کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں یہ انقلاب آیا تو اب وہ چاہے 5 روپے دیں، چاہے وہ 10 روپے دیں، لیکن یہ جو اخلاص ہے، یہ جو اس کی برکت ہے، اس کو یہ کسی کی کوئی قدر و قیمت کوئی لگائی نہیں جا سکتی. وہ لوگ تھے جن کے پاس وہ سرمایہ موجود نہیں تھا، وہ مانگنے والوں میں تھے. پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، بے انتہا غریب لوگ ہیں، اور
اور جس طرح 99.9% اگر آپ کا ریکوری ریٹ ہے، کیسے آپ صحیح لوگوں کو چوز کرتے ہیں، یا صرف یہ ان کی ٹریننگ ایسے کی جاتی ہے کہ وہ پیسے واپس بھی کرتے ہیں اور کامیابی کی طرف بھی جاتے ہیں؟ اچھا، اس میں چاہوں گا کہ ہم دو چیزوں کو مکس نہ کریں. جو خود مائکرو فائنینس ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں آپ لون دیتے ہیں، وہ لون پھر واپس آتا ہے اور اپنی جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے تحت وہ پے بیک کیا جاتا ہے. اور خود فاؤنڈیشن کے جو پروگرام ہے یہ لون کے تحت نہیں ہوتا ہے. اوکے. اس کے اندر اگر تعلیم دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل اس نے پیسے واپس کرنے ہیں. ہاں، اس کی ایک اخلاقی کمٹمنٹ ضرور ہے کہ کل میں جب ڈاکٹر بنتا ہوں، انجینئر بنتا ہوں یا کسی بھی کارآمد پروفیشن تک پہنچوں گا تو میں ایک سرٹن آمدنی ڈونیٹ کروں گا خود یونیورسٹی کے لیے یا مزید لوگوں کے لیے تاکہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. سملرلی جب سردی میں شدید سردی ہے اور آپ ہماری ٹیمیں باہر نکلتی ہیں اور لوگ اگر سڑکوں کے کنارے سوئے پڑیں اور وہ ٹھٹر رہے ہیں تو ان کے لیے تو پھر ان کو فوری طور پہ وہ سہولت پرووائڈ کی جائے گی. ان کو کوئی سویٹر دیا جائے گا، کوئی کمبل دیا جائے گا، وہ اس لیے تاکہ وہ اپنے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ سکیں. تو وہ اس کی واپسی کی امید نہیں ہے. کچھ وہ معاملات ہیں جو صرف صدقات کے زمرے میں. سملرلی اگر میڈیسن دی جاتی ہے تو میڈیسن دے کے یہ توقع نہیں رکھی جاتی ہے کہ آپ اس کے پیسے دیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے لیے ایک سرٹن لیول کے یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے خدا نخواستہ ان کی جان جانے کا اندیشہ ہے، ان کے مریض کی زندگی اس وجہ سے داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو پھر یہ جو 6-7 چیزیں ساری ہیں اس کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ مینلی صدقات بینک جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اس حوالے سے کیا جاتا ہے. ان میں سے کچھ واپس نہیں مانگا جاتا. واپس جو مانگنے والی بات ہے وہ ایک چونکہ لون ہے اور وہ بھی قرض حسنہ. وہ لون وہ نہیں جو کہ بینک دیتا ہے. اور قرض حسنہ کا خوبصورتی یہی ہے کہ وہ دیا جاتا ہے نیک نیتی کے تحت کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو واپس کر سکیں تاکہ وہ کسی اور کے کام آ سکے. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے اور بہت سے لوگوں کو جب بھی میں نے ذکر کیا تو بڑی انسپریشن ہوئی کہ عام طور پہ آپ جب صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا ایک نیتی کے تحت چیریٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک وہ اس جگہ تک پہنچی، اس بندے نے فائدہ اٹھایا، اس نے واپس کیا، پھر اس کے بعد وہ کسی اور بندے کی پہنچی، وہاں بھی اس نے فائدہ اٹھایا، اس نے واپس کیا. تو اس کا ایوریج جو ویلیو ہے وہ 5 ٹائمز ہے. یعنی کہ آپ کا چاہے اگر $100 ہے، 100 پاؤنڈز ہیں تو وہ 100 پاؤنڈز ایک دفعہ اسپینڈ نہیں ہو گئے بلکہ وہ اگلے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ 5 سے 8 سال ان کا ایوریج وہ اسپینڈ ہوگا اور اس کے اندر 5 مختلف فیملیز ان کا فائدہ اٹھائیں گی. اور آپ کے علم میں ایک کانسیپٹ ٹائم ویلیو آف منی، تقریباً 5 سے 8 سال میں کوئی بھی رقم ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے. بالکل، یہ سرکل بلکہ وسیع ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہ سرکل ایک دفعہ تو 5 دفعہ تو سرکولیٹ ہوا، لیکن اس کے بعد ان 5 دفعہ میں جتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے آگے اور کنٹریبیوٹ کیا اور بہت سارے لوگ اس سے آگے مستفید ہوتے رہے اور وہ کڑی بڑھتی گئی اور اب اسی وجہ سے 150 بلین روپیز تک پہنچ گئی. ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے بھی ذکر کیا اخوت کالجز کا اور یونیورسٹیز کا، تو پاکستان میں کیا یہ کس طرح سلیکشن کی جاتی ہے؟ کسی بھی جگہ سے پاکستان سے لوگ آ سکتے ہیں یا کسی ایک محدود پنجاب سے ہے یا کسی بھی پروونس سے لوگ اخوت کی یونیورسٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے تاکہ اس سے کلیئرٹی ملے. اخوت کے 2 مین پروگرامز ہیں. ایک تو اخوت کالجز ہیں جو کہ پنجاب کے بھی مختلف شہروں میں موجود ہیں، مختلف ضلعوں میں موجود ہیں، ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں. کراچی کے اندر بھی کچھ اسکولز ہیں جو کہ اخوت نے آپ کہیں گے گود لیے، ان کو پیٹرونائز کر رہی ہے. ایک تو اس طرح کے اسکولز اور کالجز کا ایک نیٹ ورک ہے جس میں ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جو کہ جن کی افورڈیبلٹی اتنی نہیں ہے اور جن کے بچوں کو ہم بہترین ایجوکیشن دے سکتے ہیں. جو اخوت یونیورسٹی ہے، کیونکہ یونیورسٹی ایک میجر کانسیپٹ ہے اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی بنیاد اس وقت پڑی جب ہم نے یہ سوچا کہ اگر سود کے بغیر قرضہ مل سکتا ہے تو کیا زیرو فیس کے ساتھ کیا ہم کسی کو یونیورسٹی تک پہنچا سکتے ہیں. تو اور پھر وہی بات کہ ایک بندہ جو افورڈ نہیں کر پاتا، یہ ٹپکلی وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کسی ورکشاپ میں بھیج دیں گے، کسی جگہ کھڑا کر دیں گے کہ کچھ نہ کچھ وہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ سکیں. ان کے بچوں کو اگر آپ وہ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں جو پاکستان آپ سمجھ لیجئے جو سے 4 یا 5 اسٹار ایجوکیشن ہے، جیسے کہ آپ کو کیڈٹ کالجز میں ملتی ہے. میں اس کو HSN لیول تو نہیں کہوں گا لیکن کیڈٹ کالجز ہیں یا جو پبلک سکولز ہیں اس لیول کی ایجوکیشن کہ ان کو بہترین سکول ملیں. اور پھر اخوت یونیورسٹی جو قائم کی گئی یہ قصور کے اندر ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے، لائک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ ایک جس کا انیشل ایسٹیمیشن جو ہے وہ تقریباً 15 ارب کے آس پاس لگایا گیا کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے.
اخوت یونیورسٹی میں سلیکشن کیسے کی جاتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اخوت یونیورسٹی میں پورے پاکستان سے، گلگت سے، بلتستان سے، بلوچستان سے، سوابی سے، KPK سے، سانگڑ سے، آپ یعنی کہ پاکستان کے ہر تقریباً مین جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو ایک سلیکشن کا ایک پورا ایک پروسیس ہے جو میرٹ کے اوپر کیا جاتا ہے. اخوت کے جو یونیورسٹی کے ایون جو اس وقت ہیڈ ہیں وہ ایک فارن ٹیچر ہیں جن کے پاس 40 سال کا کوالیفیکیشن ہے، یعنی کہ اس ضمن میں بھی جو ٹیچرز وہاں پہ پڑھاتے ہیں، پروفیسر وہاں پہ پڑھاتے ہیں، وہ بھی پوری دنیا سے سلیکٹ کیے گئے. اور ریزن یہ ہے کہ ان کو جب ہم اخوت یونیورسٹی کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن ہے جس کو آپ آن کیمپس کہتے ہیں. ان کے لیے ہاسٹلز موجود ہیں، ہاسٹلز کے اندر کی سہولیات ماشاءاللہ وہ بھی ایک گڈ 4 اسٹار قسم کے سہولیات موجود ہیں. پھر ایک روم کے اندر یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کے مختلف جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، اور اس کے اندر KPK کے بھی ہیں، سندھ کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں. تو ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستانیت کو بھی فروغ ملے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ زندگی میں اپنا بہترین کردار جو ہے اس کو ادا کر سکیں. زبردست ڈاکٹر صاحب، یہ ایک خیالی باتیں لگتی ہیں کہ ایک 4 اسٹار کوالٹی کی ان کو ریزیڈنس بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے، ساری فری آف کاسٹ، اور ورلڈ کلاس ان کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور سلیکشن کا جو پروسیس ہے بہترین ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ڈاکٹر حمید صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے اس کو ایلیبریٹ بھی کیا ہے، جو انڈومنٹ فنڈ ہے. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں کہ ہمارے جو دوست بھائی فیملیز مائیں بہنیں جو موجود ہیں UK میں، یورپ میں، تاکہ وہ ان کو بھی اس کا اندازہ ہو یا طریقہ پتہ چلے کہ کس طرح کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور کیونکہ یہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس لیے ان کو پتہ چلے کہ ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے لانگ ٹرم کے لیے. جی بالکل، میرے خیال میں یہ جیسے پروگرام بھی ختم ہونے والا ہے تو یہ ایک سب سے بڑا آئیڈیا ہے جس پر بات کریں گے. اور یہ آئیڈیا وہ ہے جس پر بھی ہمارا جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں، بورڈ آف گورنرز جو ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں، اس پہ کنٹینیوسلی ہم نے یہ سوچا کہ اخوت انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک زندہ کیا گیا تو وہ ہم سب کی زندگیوں سے زیادہ آگے چلے گا. اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم لوگ موجود ہیں، بہت سے لوگ موجود ہیں، ہم سب لوگ دنیا میں فانی ہیں، ہم نے آنا جانا ہے، لیکن جو کانسیپٹ ہے یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ قائم دائم رہے گی. تو یہ جو انڈومنٹ فنڈ ہے، یہ وہ جو وقف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ اتنی اماؤنٹ جمع ہو جائے جس میں ہم بغیر کسی تردد کے، پریشانی کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چیریٹی جو ہے وہ ایک مسلسل فائٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 10 سے 12 کروڑ لوگ آپ کے مستحقین ہیں، لیکن آپ کے پاس دنیا کی بے شمار اور لامحدود دولت نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے فنڈز جمع کرنے کی، ان تک پہنچانے کی، بٹ دیٹس اے کنٹینیوس ایفرٹ. جو UK میں رہنے والے اور برطانیہ یا یورپ میں رہنے والے جو اخوت کے ڈونرز ہیں جو اس کو فائدہ دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وقت میں زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں گے، اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنی جو بھی ڈونیشن ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اخوت جو ہے وہ ان کا جو کار خیر ہے وہ بدستور چلتا رہے گا، ہمارے ہوتے ہوئے بھی، ہمارے جانے کے بعد بھی. یہ کہ وہ نیکی ہے جس کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو ایسا سلسلہ ہے کہ اس کے ساتھ منسلک ہونا ہمارے لیے باعث نعمت ہے. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے ہمارے اوپر، اگر ہم اخوت جیسے آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہوں، ان کو سپورٹ کریں اور لوگوں کا سہارا بنیں. ناظرین بہت شکریہ، اب ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.